بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ صلاح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے جنگ ہو جائے گی۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور وہیں سچ کو ہمیشہ سوالوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ اس دنیا میں شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایتوں کو نہ بھولو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشوں کے مطابق نہیں۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ جو کام اخلاق کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، کیونکہ تمہاری ایسی خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ کسی عالم دین کو بادشاہوں کی محفل میں آتے جاتے دیکھو تو تب ایسے عالم سے دین مت لو۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کے چہروں پر سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، اور لعنت ہو اس طاقت پر جو کمزوروں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، بلکہ جیسی زندگی ہے اسے ویسے ہی قبول کر لیں۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا اللہ کی راہ میں سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کی نیکی کرنے کے بعد بھی آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا یہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بلندی کی نشانی ہے۔ دوسروں سے نفرت کرنے والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں اصل آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ وہ بلندی کسی کام کی نہیں جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔
اس اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس پھر وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے جاؤ، اور جب باہر نکلو تو گنگے بن کر۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اس کا دل بھی اتنا ہی صاف ہوتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے مقبولیت چھپی ہوتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، کیونکہ شاید تمہارا اس سے محبت کرنا اس کو اس گناہ کرنے سے چھڑا دے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اس کا قتل کر دینے کے جیسا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے فکر، محبت، عزت اور چاہت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر سنوارنا ہی ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلا ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستی سے ملتے ہیں، دوستی مقدر سے ملتی ہے، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہی شخص تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے تو آپ کا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ اس دنیا میں کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، کیونکہ یہ تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں صرف دو لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، پہلا جو آپ جیسے حالاتوں سے گزر چکا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ سیکھتا وہی ہے
जो अपनी गलती को मान ले, वरना जिंदगी हिमाकतों में गुजर जाती है। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राजी कर ले। कुछ जिंदा लोग हमारे अंदर अपने किरदार की वजह से वक्त से पहले ही मर जाते हैं। इस दुनिया में गुस्सा और कानून दोनों ही बड़े समझदार हैं, क्योंकि ये दोनों ही कमजोरों को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। कुछ जख्म इंसान के कभी भी नहीं भरते, लेकिन बस इंसान उनको छिपाने का सलीका सीख जाता है। अल्लाह की अताअत में मर जाना उस जिंदगी से बेहतर है जो अल्लाह की नाफरमानी में बसर हो। सच बात कहने की आदत डालो, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। मुश्किलात से दोस्ती रखें, आसानियां आपकी गुलाम होंगी। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो आप मान लीजिए कि आप में कुछ खास है, जिसकी वजह से सामने वाला हसद का शिकार हुआ है। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, क्योंकि अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। इस दुनिया में नेक बनने के लिए ऐसे ही कोशिश करो जैसे तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, और लोगों को तसल्ली दो, नफरत ना पैदा करो। मोमिन का मर्ज उसकी खताओं का कफ़ारा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो। किसी के जज्बात को इतना चोट ना पहुंचाओ कि आपका ख्याल जब भी उसे आए तो उसे तकलीफ हो। इस दुनिया में वक्त एक सा नहीं रहता, क्योंकि जो लोग रुलाते हैं उन्हें एक ना एक दिन खुद भी रोना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो उसकी 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है। इस दुनिया में लफ्जों के जख्म झेलने के बाद भूलने का फन या तो पागल को आता है या फिर कामिल को आता है। जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स नहीं तलाश किए जाते। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। जब तुम आजमाइश से गुजर कर अल्लाह की रजा में राजी होना सीख लेते हो, तब अल्लाह भी तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राजी हो जाता है। खुशी रूह का वो मकाम है जहां आप हर चीज से मुतमईन हो जाते हैं। इस दुनिया में आपका हर अमल अपने नतीजे के इंतजार में होता है। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। इस दुनिया में हर चीज का सदका होता है, और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचे गिराना। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों में सबसे मीठी जबान मतलब की होती है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। वो इंसान कभी भी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहे हों। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते या जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैया जल्दी ही ये एहसास दिला देता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दूसरों की दर्द की वजह नहीं बनते। लोगों ने कुछ दिया तो
سنایا بھی بہت کچھ، لیکن اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی کوئی تانا نہیں ملتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر مجھے میرے عمل کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت ماننا، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ لوگ چاہیں تم سے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہو تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں اتنا دیا کہ تم دینے والے بنے، مانگنے والے نہیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں مل کر ہی رہے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، کیونکہ یاد رکھو ہمیشہ میٹھا پھل چاقو کی نوک پر ہوتا ہے۔ اکیلے رہنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، پھر دیکھنا تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیے۔ پہلا والدین، دوسرا بچے، اور تیسرا غمزدہ انسان۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں اس دل میں اللہ کبھی نہیں بستا۔
नमाज मट्टी के इंसान को सोने का बना देती है। इस दुनिया में सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, बल्कि नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। एहसान करना और दरगुजर करना। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात किया करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें, उनसे दूरी इख्तियार कर लो। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर ये बात भी सच है कि तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो, क्योंकि जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लेना चाहिए। इस दुनिया में बदतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तुम में खुद मौजूद हो। इस दुनिया में इंसान को माफ़ हर बार करो, मगर एतबार सिर्फ एक बार करो। इंसान ही एक वाहिद मखलूक है जिसका जहर अल्फाजों में होता है। इज्जत अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जो शख्स तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। जिससे मोहब्बत की जाए, उसका मुकाबला नहीं किया जाता, बल्कि उस इंसान के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। हक के रास्ते पर सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे, तो तुम फौरन उसकी अच्छाइयों को याद कर लो। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी दोस्ती तवील चले, तो इन 2 चीज़ों पर अमल करो। पहला, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, और दूसरा, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। अपने दिन का आगाज सदका देने से करो, फिर देखना उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। अपने दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। अपनी जिंदगी के 3 असूल बनाओ। पहला, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उससे कुछ मत छिपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। और तीसरा, उसको मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है या नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छिपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। जब तुम थक जाया करो
تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دیتے ہیں تو سب کو برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، اس لیے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ کو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اصل احساس ہے۔ ہم انسان بھی کتنے بے قدرے ہیں کہ جب گرمیاں گزر جاتی ہیں تو ہم انسان سائے دار درخت بھی کاٹ دیتے ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ نماز انسان کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو عبادت کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہونے دیتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں لیکن وہ پھر بھی تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن دل اور دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، پھر دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اس لیے ہم جتنا جلدی سیکھ لیں گے اتنی ہی جلدی اللہ ان آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے باز کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا اور وہیں اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے کہ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، اور جو غلطی کر کر اس پر ڈٹا رہے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ ہے انسان۔